کیسا بولتے ہیں؟ اس کا عقیدہ نظریہ وہ قائل دور سے ظلم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. قیامت کے دن ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی بخشا جائے گا. غوث پاک کا کرم ہوگا تو ہم بخشے جائیں گے. غوث پاک سے جب کسی نے کہا تو آپ کے مریدین کے اندر گناہگار بھی ہیں نیکوکار بھی ہیں, تو غوث پاک نے فرمایا کہ ہاں قیامت کے دن جو میرے مریدین میں, جو میرے مریدین میں نیکوکار ہیں وہ میرا نام لے کر خود جنت میں جائیں گے, مگر جو گناہگار ہوں گے میں ان کا نام لے کر انہیں ڈھونڈ کر تلاش کر کے پھر رب سے ان کی شفاعت کروا کر انہیں اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے جاؤں. بھئی شفاعت ہے ہی گناہگاروں کے لیے, جو ہے ہی نیکوکار, شفاعت آئے گی گناہگاروں کے کام. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھے گا. سبحان اللہ. 25 سال بیابانوں میں جنگلات میں آپ نے گزار دیے, عبادتوں میں, ریاضتوں میں. رات کو آپ قیام کرتے, دن میں آپ روزہ رکھتے. 15 سال یوں گزارے کہ رات کو کھڑے ہو جاتے اور تلاوت قرآن شروع کرتے. ادھر موذن فجر کی اذان کہتا, ادھر آپ مکمل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو ختم فرما دیا کرتے. اتنی عبادت, اتنی ریاضت, اتنا تقویٰ, اتنی پرہیزگاری کہ 33 سال تک آپ نے درس و تدریس کے اندر آپ نے اپنے زندگی کی گزر دی ہے, اور زندگی کے بقیہ ایام آپ نے بات و نصیحت کرتے ہوئے گزارے, تبلیغ کرتے ہوئے گزارے, رب کو راضی کرتے ہوئے گزارے. 40 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا, اور 15 سال کا عرصہ بھی کم نہیں, 25 سال کا عرصہ بھی کم نہیں. صاحب تفسیر الخاتم نے لکھا اور علامہ جامی نے بھی لکھا کہ حضرت حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ریاضتوں اور عبادتوں کے درمیان, مجاہدوں کے درمیان 1 سال اپنی زندگی کا پورا یوں گزارا کہ اس پورے سال کے اندر صرف اور صرف میں نے کھا کر گزارا کیا ہے, پانی کا ایک قطرہ بھی میں نے اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا. پاک کی ریاضت کا عالم ہے, آپ کے مجاہدے کا عالم ہے. کہتے ہیں اگلا سال میں نے یوں گزارا کہ اس پورے سال کے اندر صرف پی کر گزارا کیا, کھانے کا ایک لقمہ بھی میں نے اپنے پیٹ کے اندر نہیں ڈالا. پھر فرماتے ہیں کہ 1 سال میں نے ایسا بھی گزارا کہ اس پورے سال کے اندر نہ کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا, ہر وقت میں رب کو یاد کرتا رہا. جب عبادت کا یاد, پھر رب کائنات فرمایا کہ اے عبد القادر مان کیا مانگتا, مان کیا ایسا بولتے ہیں. جب بندہ 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھے اور سارا سال رب کی یاد میں کھانا پینا چھوڑ دے, پھر رب کا یہ حکم آتا ہے کہ میرے رب یہ مانگ کیا مانگتا ہے. مگر عبد القادر جیلانی کی مانگ پر قربان جائیے, کہا مولا تجھ سے دولت منصب جا نہیں مانگتا, میں تجھ سے فقط یہ سوال کرتا ہوں کہ جو میرے دامن کو تھام لے, مجھ سے وعدہ فرما کہ اسے تو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک پہلے تو اسے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا نہیں فرمائے. اتنا مانگتا ہوں کہ تو نے اگر میرے دامن تھامنے والے کو موت دینی بھی ہے تو پہلے اسے توبہ کی توفیق دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر کسی وہابی کا یہ سن کر سر خراب ہو جائے, دماغ خراب ہو جائے, کیسے ہو سکتا ہے کہ سال بندہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے, وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ تو انہیں رسول اللہ کی صحیح حدیثیں دکھائیں, یہ تو کرامت ہے نا. کرامت ہوئی کہ جو انسان کی عقل میں نہ ہے. یہ کہ آج لوگ ہر بندہ آپ کو کہتا ہے کرامت سناؤ تو کہتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتی یہ بات, یہ تو عقل سے دور ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو بندہ روزہ رکھتا ہے صبح سے لے کر شام تک, اس کی طبیعت خیر ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے سارا سال بغیر کھا کر گزارا کیا, پھر بغیر پیے گزارا کیا, پھر 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے گزارا کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری عقل میں نہیں آتی. تو انہیں بتایا جو چیز انسان کی عقل میں نہ آئے وہی تو نبی کی شان ہوا کرتی ہے, وہی نبی کی کرامت ہوا کرتی ہے, اور وہی نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے. یہ عقل میں آ جائے تو معجزہ کیسا اور کرامت کیسے بھی. معجزہ کرامت ہے ہی چیز کا نام نا, جو بندے کی عقل میں نہ آئے. حیران ہو جائے جس سے بندہ بولے کیسے ہو سکتا ہے. آپ کسی کو بولیں کہ بھائی جان کا ٹکڑے ہو گیا, یہ بات مانے گا آپ کی؟ ایسا بولتا ہے. سورج ڈوبا ہو واپس آ گیا تو مانے گا آپ کی بات؟ نہیں. لیکن جب آپ حدیثیں دکھائیں گے رسول اللہ کی کہ رسول پاک نے اشارہ کیا, چاند کا ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور ڈوبے ہوئے سورج کو نکال کر واپس آسمان دنیا پر لا کر کھڑا کر دیا. حتیٰ کہ کہا امام نے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. حالانکہ جو اندھا ہو وہ کیا دیکھے گا, جو ہے ہی اندھا بولتے نہیں آپ وہ کیا بھائی جو ہے اندھا وہ کیا دیکھے گا. لیکن اللہ ہمارے کہا اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھا بھی کہا پھر کہا دیکھ بھی لے. سرکار یہاں سے سوال کرے کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ہو بھی اندھا وہ کیا دیکھے گا.
وہی اندھا وہ کیا دیکھے گا؟ سرکار نے فرمایا کہ اندھے دو ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جسے دکھتا ہے اور ایک اندھا وہ ہوتا ہے جسے نہیں دکھتا۔ قرآن نے بھی کہا نا سم بکم عمی فهم لا يرجعون، حالانکہ وہ دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، سب کچھ کرتے ہیں، قرآن نے کیا کہا؟ سم بکم عمی فهم لا يرجعون، یعنی بعض اندھے ایسے ہوتے ہیں جنہیں نظر آتا ہے، جنہیں نظر آتا ہے۔ آپ جا رہے روڈ میں گاڑی ٹھوک دیا آپ کو تو آپ کیا بولتے ہیں؟ میرے ساتھ ابھی اندھا کیا ایسے بولتے ہیں کہ نظر نہیں آتا۔ حالانکہ آپ سے پوچھا اگر اندھا ہوتا تو گاڑی چلاتا، اندھا ہوتا تو بائک چلاتا، اندھا ہوتا گاڑی چلاتا، لیکن آپ بولتے ہیں اندھا ہے کیا نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہی اندھے ہیں، یہ دوسرے قسم کے اندھے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے اور چاند اندھے نجدی دیکھ لو حضرت رسول اللہ بہت سے بات کروا جن کی شان اعلیٰ حضرت نے ان کلمات کے ساتھ بیان فرمائی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، بہت سے بات کے بارے میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا اور بول ہے بالا تیرا۔ سبحان اللہ۔ حضرت قیامت کے مدد 1000 کتابیں لکھی، وہ غوث پاک کی شان اس انداز سے بیان کرے تو جانے کہ غوث پاک کی شان کیا ہوگی۔ تو کسی کے کھجانے سے نہ کھجا ہے نہ گھٹے، جب پڑھائے تجھے اللہ پیارا تیرا اور اعلیٰ حضرت بارگاہ غوثیت سے اپنی نسبت کس انداز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اس پر بھی تو غور کریں نا کہ تجھ سے در اور دل سے سگ، یا تو کہ ہم سگے طیبہ اپنے آپ کو کہیں، سگے مدینہ کہیں تو بعض لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، لیکن امام احمد رضا کی بات سنیے جو 1000 کتابیں لکھ جائے اور 8 سال کی عمر میں ریاست کا پہلا مسئلہ تحریر کر دے اور 6 سال کی عمر میں فصیح عربی زبان میں تقریر کرے اور پھر 4 سال کی عمر میں روزہ رکھ لے اور دادا لے جائے اندر تو پہلے کے وقت اور کہے کہ بیٹا دروازہ بند ہے، یہاں کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا، نہ دوست نہ رشتے دار نہ احباب، کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا، اور امام جواب دے کہ جس خدا کے لیے میں نے یہ روزہ رکھا ہے وہ خدا تو مجھے اس مدد کمرے کے اندر بھی ملاحظہ فرما، جس کی عقل یہ ہو بچپنے میں، جس کا عالم یہ ہو، جن کا حافظہ اتنا مضبوط ہو کہ وہ 1 مہینے میں قرآن مجید حفظ فرما لے اور 1 مہینے میں مکمل نہیں پڑھا۔ عشاء کا وضو کیا، فرض سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ سنا اور دوسری مرتبہ جو سنا آپ نے پڑھ کر سنا دیا۔ اگر وقت کا حساب لگایا جائے تو تقریباً یہ 7.5 سے 8 گھنٹے کے قریب وقت بنتا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت امام احمد رضا کا فاضل بریلوی علیہ السلام کا، تو وہ کلام کا حافظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت کو عطا فرمایا، مگر آپ کی محبت سے آپ نے دیکھی غوث پاک سے کہا تجھ سے در، یا غوث پاک آپ ہیں پھر آپ کی چوکھٹ ہے، آپ کی چوکھٹ، پھر اس چوکھٹ سے ایک کتے کو نسبت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا تعلق اس کتے کے ساتھ مجھے نسبت ہے اس کتے سے، یعنی یہ کمال کی شان کو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمایا امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ السلام، اور آج بھی جو ان کا بارگاہ ہے وہ اس کے اندر پہنچنا چاہتا ہے، ہم کہا کرتے ہیں وہ امام احمد رضا کے دامن کو تھام لے، جس نے احمد رضا کے دامن کو تھام لیا امام احمد رضا اس کے ہاتھ سے اٹھائیں گے بارگاہ غوث میں پیش کریں گے اور غوث اعظم اس کے ہاتھ سے اٹھائیں گے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کریں تو میرا غوث ہے اور ڈاٹا بیٹا تیرا، بارگاہ غوثیت میں پہنچنا ہے تو احمد رضا کے دامن کو تھامنا، اعلیٰ حضرت کے دامن کو ایسا بولتے ہیں۔ ایک اور بات کہہ دوں غوث پاک کے بارے میں، آپ کا بہت مشہور ہے اور بہت عام سی ہے، لیکن اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے تو دل خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولیوں کا سردار بنایا، سبحان اللہ، اللہ پاک نے آپ کو ولیوں کا سردار بنایا، بس نہیں چلائیں گے، چھوڑ دیں بیٹا، جس طرح نبیوں میں سردار ہے ہمارے نبی کا، سبحان اللہ، تمام نبیوں میں سب سے اونچی شان کس کی؟ ہمارے نبی، اللہ فرمایا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے عرفہ والا ہمارے نبی، انبیاء میں اور اولیاء میں سب سے عرفہ والا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، رسول پاک نے یہ خبر دی غوث پاک کے والد کے خواب میں آ کر، غوث پاک کے والد کے خواب میں آ کر کہا اے ابو صالح القریب اللہ تجھے ایک فرزند صالح عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، ہوا ولی کی اور اب کا ولی ہوگا، کہا سبحان اللہ، یعنی غوث پاک وہ شخصیت ہے جن کی ولایت کا اعلان غوث پاک کے شیخ نے نہیں
میرا بھی محبوب ہوگا اور رب کا بھی محبوب ہوگا. اس لیے تو غوث پاک کو محبوب سبحانی کہا. کیا کہا؟ یہ لقب بھی رسول پاک نے عطا فرمایا. آپ کو ولیوں کا سردار بنایا. رسول اللہ نبیوں کے سردار, یہ ولیوں کے سردار, وہ نانا اور یہ نواسے. سبحان اللہ. حسن حسین سید رسول پاک کائنات میں آئے تو انبیاء بشارت, یعنی نانا کائنات میں آئے تو انبیاء بشارت دیتے ہیں, اور نواسا آئے تو خود امام الانبیاء بشارت دیتے ہیں. اور نانا کائنات میں آئے تو آتے ہی سجدہ کیا, نواسا کائنات میں آیا تو آتے ہی روپے رکھ دیا. سبحان اللہ. مصطفیٰ ہے نا, کوئی شک ہے حسن حسین سید ہیں, نجیب الطرفین ہیں, کہ شان غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کہے سبحان اللہ. اور ایک اور بات, نانا کائنات میں بات میں آئے ذکر پہلے سے بھی تھا. نبی نے رسول پاک کا ذکر کیا, آہستہ بولتے آپ, نبی نے ذکر کیا, قرآن نے گواہی. حضرت عیسیٰ نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ نے جو ذکر کیا, جو شان بیان کی قرآن نے اس کا ذکر کیا. ہر نبی نے میرے آقا کا ذکر کیا, یعنی میرے آقا بعد میں آئے. آپ کی شہرت اللہ نے پہلے دنیا میں پھیلائی, آپ کا ذکر اللہ نے پہلے دنیا میں شروع فرمایا, اور غوث پاک بھی بعد میں آئے, نواسا بعد میں آیا. ولادت سے 6 سال قبل حضرت سیدنا شیخ ابو احمد بن علی بن موسیٰ رضی اللہ تعالی غوث پاک کی ولادت سے 6 سال قبل آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ عنقریب صوبہ گیلان کے اندر ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوگا, جب وہ اپنے کمال پر پہنچے گا تو وہ یہ اعلان کرے گا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم رب کے ہر ولی کی گردن پر موجود ہے. اس کا منبر بنی گردن اولیاء, اس قدم کی کرامت کا لفظ سبحان اللہ. جلوہ کری بعد میں ہے, نہ صرف پہلے نام لیے جا رہا ہے بلکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی شان یہ ہوگی, وہ یہ اعلان کرے گا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ. غوث پاک نے اعلان کیا, آپ نے اعلان کیا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے, اور اعلان کیا بغداد میں. بغداد ہے عراق میں, سوری بغداد میں اعلان کیا, اور بغداد ہے عراق کا شہر. آپ اعلان کر رہے ہیں عراق کے شہر بغداد میں, اور خواجہ خواجگان والی ہندوستان عطائے رسول فناف الرسول حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایران کے پہاڑوں میں خراسان میں آپ تشریف فرمائے. وہاں پر آپ نے غوث پاک کے اس اعلان کو سنا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے, کوئی ٹیلی فونک سسٹم نہیں, کوئی الیکٹرونک سسٹم نہیں ہے, انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کا کوئی دور نہیں ہے. آج ہم کہیں کہ بھائی ہم نبی پر لوگ سلام پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, ہمارے آقا سنتے بھی ہیں, جواب بھی دیتے ہیں. تو بعض لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نہیں, نہ تو نبی سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں, تم کیوں پڑھتے ہو, ہمیں روکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے. کیسے سن سکتے ہیں, وہ تو اپنی قبر میں ہے. تو انہیں بتلائیے کہ غوث پاک بغداد میں ہو اور خواجہ خواجگان ایران میں ہو, غوث پاک یہاں اعلان کرے, خواجہ خواجگان ایران میں سنے. یہ تو نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی قوت گویائی اور سماعت کا عالم ہے. تو سوچئے پھر خود مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیسا ہو. بغداد میں ہو رہا ہے, ایران میں سنا جا رہا ہے, تو رسول پاک یہاں کوئی پکارے گا تو رسول پاک کو سنتے ہیں, نہ صرف سنتے ہیں بلکہ جواب بھی آہستہ بولتے ہیں, جواب بھی عطا فرماتے ہیں. اس کا نظریہ ہو, اور اس کا نظریہ نہیں ہے تو اس کے لیے موقف ہوئی ہے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں. ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر نور, آنکھ کا وہ نور ہے جو تیری نظر میں نہ آ سکا, تو میری اپنی نظر کا سرکار کو سب کچھ عطا فرمائے. اعلیٰ سے مجھے آپ فرمائے لا ورب العرش کی اس کو جو ملا جتنا ملا, ایسا بول جاؤ. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. یہ کے اندر جو کچھ بڑھ رہا ہے میرے آقا کے صدقے سے ہی بڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کے توسل سے ہی بڑھ رہا ہے. اس کو جو ملا جتنا ملا. سیدنا صدیق اکبر بارگاہ مصطفیٰ میں آئے, ابو بکر بن کر آئے, صدیق اکبر بن کر آئے, عمر بن کر آئے, فاروق اعظم بن کر, عثمان بن کر آئے, ذوالنورین بن کر, علی شیر خدا بن کر نکلے, بلال حبشی غلام بن کر آئے, قریشیوں کے سردار بن کر نکلے. اس طرح سے سب کو مل رہا ہے, سب کو مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اولیاء کی شان بیان فرمائی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار اللہ کے ولیوں پر نہ ہی کوئی خوف ہے ولا هم يحزنون, نہ وہ قیامت کے دن
गमगीन होंगे, उन पर कोई गम नहीं होगा। और दुनिया के अंदर भी वो लोग बेखौफ खतर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन वलियों की शान बयान करने से पहले कर दिया खबरदार। अब सवाल ये पैदा होता है कि परवरदिगार जो बंदा कुरान पढ़ने बैठा है, पहले उसने अपने जिस्म को पाक किया, फिर पाक लिबास पहना, फिर वुजू किया, सर पर टोपी रखी, फिर कुरान को उठाया, फिर उसको गिलाफ से बाहर निकाला, फिर तख्ती सामने रखी, फिर उसने कुरान को रखा, फिर ताऊद, फिर तस्बीह पढ़ने के बाद उसने कुरान पढ़ना शुरू किया। बंदा खबरदार था, तभी तो सारे काम किए ना उसने। बेखबरी में कोई इतने काम कर सकता है? जब आए तमाम तर कायदे और साबित के बाद कुरान उठाए तो बेखबर बंदा तो कुरान पढ़ता भी नहीं। वो खबरदार था तभी तो कुरान पढ़ा। लेकिन जैसे ही इतने सारे काम करने के बाद वलियों की शान पढ़ने लगा तो अल्लाह ने फरमाया कि खबरदार जवाब दिया इसलिए ऐसे भी होंगे जो कुरान को पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, हज भी करेंगे, ज़कात भी देंगे, कुछ करेंगे, लेकिन जब वलियों की बात आएगी वो उनकी शान भी मानेंगे, लेकिन उनके कमालात और उनकी करामात का इनकार कर देंगे। रब कहरात फरमाया इसलिए खबरदार कर रहा हूँ वो जो कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, अपने नबी के हाथ में हो, हज भी करें, सारे काम करें, अगर मेरे वलियों से वो झगड़ते होंगे उन्हें खबरदार कर रहा हूँ कि याद रखना ये कोई आम जमात नहीं है, ये जमात वो है जिनकी अजमत के डंके खुद खुदा बजा रहा है, जिनकी शान खुद बयान फरमा रहा है, जिनकी तारीफ खुद रब कायनात बयान फरमा रहा है। लिहाजा इनकी शान शौकत में कोई शक ना करना, जो इनकी शान शौकत में शक करेगा उसके जहन्नमी होने में शक नहीं हो सकता। ये अल्लाह वाले हैं जो इनके दामन को थामेगा बल्कि उसका खुद का बेड़ा पार हो जाएगा, और जो इनसे बिगाड़ेगा वो रसूलुल्लाह की हदीस को भी याद रखेगा कि जिसने अल्लाह के वली से दुश्मनी रखी अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के साथ जंग का ऐलान फरमाता है। जो शख्स अल्लाह से लड़ने का इरादा रखता है, ताकत रख सकता है, वो वली के साथ दुश्मनी रखे। आज बड़े अफसोस के साथ मैं आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। बड़े अफसोस के साथ आज हमारे यहाँ मामला यहाँ तक पहुँच गया, कुछ मजहबियत के जोर की वजह से और कुछ हमारे अपनी सुस्तियों की वजह से, किरदार की वजह से। आज अगर किसी वली की शान बयान की जाए, किसी वली की करामत बयान की जाए तो हमारे लोग भी अपने कान खुजाने लगते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये बात कैसे हो सकती है। हालांकि करामत और मौजज़ात ये शरीयत मुतहरा के अंदर मौजूद है, रसूलुल्लाह के दीन के अंदर मौजूद है। कुरान मजीद ने तो बनी इसराइल की उम्मत के जो वली हैं उनकी करामतों को बयान फरमाया। अगर हम रसूलुल्लाह की उम्मत की वलियों की करामतें बयान फरमाएं तो इससे तो हमारे चेहरों पर और खुशी के असरात जाहिर होने चाहिए, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जो वली हैं उनकी शानें रसूलुल्लाह के सदक़े से दीगर उम्मत के जो वली हैं उन वलियों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा अरबा वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को वली दिए, लेकिन गौसे पाक अल्लाह ने सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा को अता फरमाया। हर उम्मत को वली दिए, लेकिन दादा अली हजवेरी सिर्फ उम्मत मुस्तफा में, ख्वाजा ख्वाजा सिर्फ रसूल पाक को अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल पाक को नबियों का सरदार और गौसे पाक को वलियों का सरदार बनाया। इस सरदारी के अंदर कुछ चीजें भी अता फरमाई। एक बात बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबियों का सरदार बनाया ना अल्लाह तबारक व तआला, तो फिर आपको कसरत मौजज़ात भी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, कसरत मौजज़ात, समझ रहे ना बात। तमाम नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने मौजज़ात दिए, किसी नबी को एक मौजज़ा, किसी को दो मौजज़े, किसी को तीन और किसी को चार। लेकिन जब मेरे आका मौला की बारी आई तो आपको एक या दो या तीन मौजज़े नहीं, बल्कि कहा कि ऐ सोहणे तू बोलेगा तो तेरा बोलना भी मौजज़ा होगा, तू चलेगा तो तेरा चलना मौजज़ा होगा, तू हाथ खाएगा तेरा हाथ खाना मौजज़ा होगा, तू इशारा करेगा तो कभी सूरज वापस आएगा, कभी चांद के टुकड़े हो जाएगा, तू इशारा करेगा तो अबू जहल के हाथ में कंकरियां कलमा पड़ेगी, तू इशारा करेगा तो पत्थर पानी पर तैरता हुआ आएगा, तू इशारा करेगा तो दरख्त जमीन को चीरता हुआ तेरे कदमों में आएगा। ऐ नबी, हमने आपको एक या दो मौजज़ात नहीं, अपने आप को सर से लेकर पांव तक शराब पर मौजज़ा बनाकर इस कायनात के अंदर महफूज फरमाया। इसलिए कि हमने आपको नबियों का सरदार बनाया है। सुभान अल्लाह, जब सरदार बनाया है तो मौजज़ात भी सरदारी के मुताबिक आपको अता फरमाए, बेतहाशा मौजज़ात आपको अता फरमाए। सुभान अल्लाह, ये है सरदारी। जब सरदार बनाया तो बेहिसाब मौजज़ात अता फरमाए। और दूसरी तरफ नवासे, आप वलियों के सरदार हैं। मौलवी नवाब सिद्दीक हसन भवानी अपनी बात नहीं करते, भाभियों की इमाम, और मौलवी अशरफ अली खानी मकतबा देवबंद की इमाम, दोनों ने लिखा, कहते हैं कि जो अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को औलिया में मकाम हासिल है, वो मकाम औलिया में किसी और को हासिल नहीं। और आगे नवाब सिद्दीक हसन भवानी ने लिखा कि हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो करामतें हैं
یہ حد تواتر تک پہنچ چکی ہے، یعنی اتنی کرامتیں رب کائنات نے شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائی کہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ عبد القادر جیلانی کی کون سی کرامت کو بیان کیا جائے۔ رسول پاک کو سردار بنایا نبیوں کا تو کثرت معجزات عطا فرما دیے، غوث پاک کو سردار بنایا ولیوں کا تو کثرت کرامات عطا فرما دیے۔ اور ایک اور بات، رسول اللہ کو سردار بنایا تو کثرت امت بھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، میں دعا سکتا ہوں سبحان اللہ۔ آپ سنیں کہ قیامت کے دن میں ایک امت کی قیامت کے دن جنتیوں کی جو تعداد ہوگی وہ 120 صفوں میں ہوگی۔ کتنی؟ 120 صفوں میں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان 120 صفوں میں 80 صفوں کے اندر صرف میری امت کھڑی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے کرو میں، سب نبیوں کی امت 40 صفوں میں، مگر ہمارے آقا کی اکیلے کی امت 80 صفوں میں، دونوں سے کمل۔ آپ کو جب سردار بنایا رب نے تو کثرت امت بھی آپ کو عطا فرمائی۔ جتنی بڑی امت مصطفیٰ کی ہے کہ کسی اور نبی کو اللہ نے اتنی بڑی امت عطا نہیں فرمائی۔ علماء نے کیا لکھا کہ یہاں تو نبیوں کا سردار بنایا تو کثرت امت عطا فرما دی، اور غوث پاک کو جب ولیوں کا سردار بنایا تو رب کائنات نے غوث اعظم کو کثرت مریدین بھی عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک اس دنیا کے اندر رب کائنات نے جتنے مرید شہنشاہ بغداد کو عطا فرمائے ہیں آج تک کسی اور ولی کو عطا ہی نہیں کی۔ دنیا سے قادری کر قادری تو جتنے مرید غوث پاک کو دیے اللہ نے آج تک کسی کو نہیں دیے، اور نہ قیامت تک اللہ کسی کو عطا فرمائے گا۔ جس کے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن ہے وہ تو ہے ہی قادری، اور جس کے ہاتھ میں شیخ شہاب الدین سہروردی کا دامن ہے وہ بھی قادری ہے، جس کے ہاتھ میں حضرت خواجہ معین الدین کا دامن ہے وہ بھی قادری ہے، جس کے ہاتھ میں شہاب الدین شاہ نصفن سرکار شاہ بہاؤدین نصفن سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دامن ہے وہ بھی قادری ہے۔ اس لیے کہ غوث پاک نے فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم رب کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو جو جس سلسلے میں بھی بیعت ہوتا ہے کسی نہ کسی ولی کے دامن اقدس سے جا کے وابستہ ہوتا ہے، اور پھر ہر ولی کی گردن پر جب غوث پاک کا قدم ہوتا ہے تو ہر ولی کے پاس بارگاہ غوثیت کا فیضان ہوتا ہے۔ اس لیے آپ مرید کسی سلسلے میں ہو جائے لیکن آپ کے لیے یہ ڈبل انعام ہوتا ہے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں اپنے پیر کا دامن ہوتا ہے اور آپ کی گردن کے اندر غوث پاک کی غلامی کا پٹا بھی پڑتا ہے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اور عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ جب اس سے یہ پوچھیں گے من ربو کا ما دینو کا تو کہہ دوں گا طریقہ قادری ہو نام لے گا غوث اعظم کا۔ اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن